بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ایک مرتبہ اور ہدیہ درود و سلام عشاء کے لئے کوئی پابندی ٹھیک پیری پیر طریقت حضرت نورانی بابا صاحب مقدس الاقدس استاذ العلماء جامع علم و عمل حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب و میرے انتہائی واجب الاحترام ہم سفر علماء کرام و تمام معززین اہل سنت وابستگان دامن نبوت، ایک انتہائی عظیم الشان عنوان جو آپ کے اور حضرات اہل علم کے درمیان موضوع گفتگو رہا ہے، ہم کلامی کا عنوان رہا، ایک عظیم الشان بنیادی نکتہ ہے۔ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، ہر ایک نے ایک دو نئی نئی پیاری باتیں دل میں اتاری ہیں۔ علم میں اضافہ ہوا، ایمان میں پختگی ہوئی، مسلک کی ترجمانی میں حوصلہ افزا معلومات فراہم ہوئے، اور مسجد کے ساتھ وابستگی کے سلسلے میں خوبصورت نئے حوصلے میسر آئے۔ چونکہ اس عنوان پر اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ میرے پاس اب تو کچھ باقی نہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ جتنے حضرات خطاب فرمانے والے ہوتے ہیں وہ تفصیل سے گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ جو بیان فرماتے ہیں تو آخری باتیں یاد رہ جاتی ہیں، اکثر درمیان والی اور ابتدائی لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے ایسا کیا کہ ہر ایک کی تقریر اور خطاب لاجواب سے دو باتیں جمع کر لی ہیں تاکہ اپنی تقریر بنا لوں۔ بہت تھوڑا وقت لوں گا اور اتنا لوں گا جتنا دوں گا۔ یہ کوئی ون وے تو نہیں کہ آپ دے ہی رہے ہیں، آخر لے بھی تو رہے ہیں وقت آپ۔ تھوڑا وقت لوں گا، کتنا؟ جتنا دے سکوں گا، اور اتنا ہی پیش کر سکوں گا جتنا کہ آپ کی پیشانیاں جب تک چمکتی رہیں گی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کافی وقت ہو گیا ہے مگر خوبصورت وقت، سخت جگہ بیٹھے ہوئے، عشاء کا وقت بھی ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے ظہر بھی یہاں ادا کی، عصر بھی، مغرب بھی، اور اب عشاء پڑھیں گے آپ۔ الحمدللہ سخت جگہ ہے، لیکن اس سخت جگہ پر جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے کتنا وقت ہو گیا ہے۔ جو اس حال میں داخل ہوا اس وقت سے وہ اندازہ لگائے کہ جتنی دیر سے یہاں معتکف ہے، موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس نے کمایا کیا اور گنوایا کیا، نقصان کتنا کیا آپ نے۔ جتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنا نقصان کیا آپ نے۔ جب غور کرو گے تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا،
جب نقصان نہیں ہوا تو اس وقت میں کوئی کمائی ہوئی ہے؟ اپنے روح سے پوچھو، دل سے پوچھو، وجدان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، اپنے ایمان سے پوچھو تجھے ملا کیا ہے؟ جب تک یہاں آپ بیٹھے رہے اور بیٹھے رہیں گے، اللہ اور اس کے محبوب سے ایک وابستگی کا سلسلہ رہے گا۔ کان میں جو بات آئے گی وہ بھی ایمان والی ہوگی، جو تصورات اٹھیں گے وہ بھی ایمان والے ہوں گے، جو خطیب حضرات سنائیں گے وہ بھی ایمان والی باتیں ہوں گی۔ تو اس سارے پروگرام میں ایمان کے سوا، اللہ کی رحمت کے سوا، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے سوا تو کوئی سودا طے نہ ہوا۔ یہی تو مومن تیری وراثت ہے کہ ایک ہاتھ میں دنیا اور دوسرے میں ایمان ہو۔ یہی تو تیری عزت ہے اور یہی تیری پہچان ہے کہ تیرے دامن میں دنیا ہو اور تیرے سینے میں جلوہ رسول موجود ہو۔ یہی تو تیری عظمت ہے کہ گزرتے ہوئے لوگ تیری رفتار کو اپنی طرح دیکھیں، تیرے چہرے کو اپنی طرح دیکھیں، تیرے وجود کے بناؤ کو اپنی طرح دیکھیں، تیرا لباس اپنی طرح دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم جنس ہیں، لیکن جب قریب آئیں تو ظاہراً اپنے جیسا پائیں، لیکن اندر جلوہ رسول دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ اس فرش زمین پہ رہنے والا نصف ادھر ہے اور نصف مدینے میں ہے، ظاہراً ادھر ہے۔ تو یہی زندگی، ان زندگی کی، اس ایسی پاکیزہ زندگی کی بنیاد تو آپ سنی چکے ہیں کہ یہ خمیر مساجد سے اٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جہاں بیٹھ جائیں مسجد بنا لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسی مسجد گنبد والی مینار اور اتنے بڑے لمبے سلسلے، نہیں، جس کمرے میں بیٹھیں جب تک بیٹھے رہیں مسجد رہے گی، جس مکان میں چلے جائیں گے مسجد ہوگی۔ اور ایک ہے مسجد، ایک ہے مسجد۔ آپ سنی چکے ہیں کہ سارا یہ عالم جتنا ہے بالخصوص فرش زمین یہ مسجد ہے، اور ایک مخصوص مکان جو بنا لیا جائے، وقف ہو جائے اللہ کے نام پر، وہ مسجد ہے۔ ہر جگہ مسجد نہیں، سارا جہان مسجد ہے، یعنی وہ اس قابل ہے کہ وہاں یقین ہو کہ صاف ہو تو سجدہ کر لیا جائے اللہ کی حضور، لیکن مسجد ہے، مسجد نہیں۔ آپ کے گھر مسجد ہیں، سفر میں کہیں نماز پڑھی تو مسجد میں پڑھی، بس میں نماز ہوئی تو مسجد میں ہوئی، ریل میں آپ پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھتے ہیں، سفر میں جہاں جہاں رک کے نماز پڑھتے ہو مسجد میں پڑھتے ہو، لیکن جو ایک مخصوص گھر ہے یہ مسجد ہے۔ مسجد کا مقام جدا ہے، مسجد کا مقام جدا ہے، اور یوں ہی مسجدیں نہیں بن جاتی۔ فاروق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ معظمہ تعمیر فرما رہے تھے تو جناب ابراہیم ہتھوڑے سے پتھر توڑ کے انہیں ہموار کرتے، درست کرتے، صحیح کرتے، دیوار میں رکھنے کے قابل بناتے، تو جو سنگریزے کعبے کے پتھر سے جدا ہوتے تھے وہ سب انبار لگ جاتا تھا، دن کو رات کو غائب ہو جاتے تھے، دن کو توڑ کے جمع کرتے، رات کو غائب ہو جاتے۔ اسی طرح کعبہ شریف آخر تک مکمل ہو گیا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا وہاں نہیں رہنے دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کو توڑ کے درست کر کے کعبے میں لگا دیں، اس کے ٹکڑے سنگریزے چھوٹے چھوٹے، یہ جب جمع ہو جائیں تو اس کو اپنے نورانی پروں میں جمع کر لو، ساری دنیا میں تقسیم کر دو، جہاں جہاں یہ پتھر گرے گا وہیں مسجد بن جائے گی، جہاں جہاں یہ پتھر گرے گا وہیں مسجد۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ شریف کا ایک ٹکڑا ضرور یہاں گرا ہوگا، کعبہ شریف کا ایک ٹکڑا یہاں ضرور گرا ہوگا۔ نہیں معلوم کہ یہ ساری مسجد کا احاطہ کس جگہ گرا ہوگا ضرور، اور قیامت تک اس ٹکڑے نے یہیں رہنا ہے،
قیامت تک اس ٹکڑے نے یہیں رہنا ہے، اور پھر جب قیامت آئے گی تو وہی ٹکڑا اپنے اصل سے ملے گا، حکم ہوگا سب مسجدیں گٹھی کر دو، تو یہ قطار اندر قطار مسجدیں گٹھی ہو کے کعبہ شریف کے ساتھ لگ جائیں گی۔ کعبہ شریف ساری دنیا کی مسجدوں کو لے کر مدینہ منورہ چلا جائے گا، اور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، خدا نے فرمایا کہ سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو میں اب خدا کے ہاں جا رہا ہوں، تو یہ میرے پیچھے جتنا لشکر ہے یہ سب مسجدیں ہی مسجدیں ہیں، مسجدیں ہی مسجدیں۔ تو گویا دنیا میں آپ جس جگہ مسجد بنائیں گے کعبے کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی ہے، زمین کی بھی نسبت ہو گئی، سمت کی بھی نسبت ہو گئی ہے، یہ زمین بھی کعبے کی نسبت والی ہے اور سمت بھی کعبے کی نسبت والی ہے۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، یقیناً اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، جیسے آپ نے ابھی استاد العلماء کی زبان سے سنا ہے کہ وہ صاحب ایمان لوگ ہیں، آپ ایمان والے بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ خدا نے آپ کو صاحب ایمان کہا اور نبی پاک نے آپ کو جنتی فرما دیا۔ خدا نے صاحب ایمان فرمایا، نبی پاک نے جنتی فرمایا۔ جن لوگوں نے چندہ دیا، تھوڑا ہو کہ زیادہ، قبول ہو ہی گیا، لیکن ان کا بھی احسان مانو کہ جو گھر گھر پھر کے چندہ جمع کرتے ہیں وہ خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی نیکی میں شامل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ گھر گھر نہ پھرے، اور پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ آیا تمام امیر لوگ اتنے ہیں کہ اگر 20 لاکھ کا ایک پلاٹ خریدنا پڑے تو کوئی آدمی قرض نہیں لیتا، ایک چیک دے کے پلاٹ لے لیتا ہے، اور جب اپنا محل بنانا پڑے 40-50 لاکھ کا بنا ہی لیتا ہے۔ اور یہاں رہنے والوں کے سامنے 50-60 لاکھ کی ایک کوٹھی بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بناتے ہی ہیں سارے لوگ، لیکن جب مسجد بننے لگے تو 20 مرتبہ آدمی سوچتا ہے دوں کہ نہ دوں، اور دینے ہی ہیں تو دوں کتنے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی امت بڑی پسند ہے، تو یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ اگر امت پسند ہے تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی امت بہت محبوب ہے۔ اللہ اور اللہ کا محبوب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے دوزخی نہ ہو، جہنمی نہ ہو، یہ سب جنت چاہیں۔ جنت کا راستہ اتنا وسیع کر دو، بخشش کے اسباب اتنے عام کر دو، ذرائع اسباب اتنے وسیع کر دو کہ تھوڑا سا بھی کوئی بہانہ بنا لے تو ہم جنت کا دروازہ کھول دیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے عام اعلان فرمایا، من بنا، جس نے بھی بنائی مسجد، جس نے بھی بنائی، اس میں ہتھوڑے والا بھی شامل ہے، 1 پاؤنڈ والا بھی شامل ہے، 50 لاکھ والا بھی شامل ہے، اور اس میں صرف قلم چلانے والا بھی شامل ہے، اس میں مشورہ دینے والا بھی شامل ہے، اس میں خوش ہونے والا بھی شامل ہے۔ اور یہاں تک میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی ہو اگر کہ مجھے اگر دولت ملی تو مسجد بناؤں گا، اور مرتے دم تک اس کے پاس دولت جمع نہ ہوئی کہ وہ 2 کنال میں 2 مرلے میں 4 مرلے میں مسجد بنا لے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو سامنے ایک خوبصورت مسجد دکھائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں وہ مسجد بھی لکھی ہوئی ہے، الہی میں نے تو بنائی نہیں تھی، تو نے قسم کھائی تھی نا کہ کچھ ملے گا تو بناؤں گا، میں نے دیا ہی نہیں تھا، تیری قسم تو پوری ہونی ہی تھی نا، اس لیے تو نے نیت جو صحیح کر لی اس کے بدلے میں ہم نے مسجد دے دی ہے۔ تو صرف نیت خالص کر لینے سے بھی جنت میں مسجد کا ثواب لے کر آدمی جائے گا، تو جس نے کچھ مال خرچ کیا اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف نیت کر لی جائے، چندہ نہ دیا جائے پھر بھی جنت مل جائے گی۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو مسجد بنانے کی آرزو ہر وقت تڑپائے، مگر ہاتھ خالی ہوں جیب خالی ہوں۔ الغرض آپ لوگوں نے، مسجد بنانے والوں نے، انتظامیہ، نقشہ بنانے والے، اگر مسلمان ہیں تو مشورہ دینے والے، قدم قدم چلنے والے، دعائیں مانگنے والے، یہ سب لوگ اس کار خیر میں برابر کے حصہ دار ہیں، اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس ملک میں آپ نے اسلام کی عظمت کے لیے، خداوند تعالیٰ کے توحید کے جلوے عام کرنے کے لیے، پیغام رسالت گھر گھر پہنچانے کے لیے، مستقبل کی
مستقبل کی تاریکی کو اجالے میں تبدیل کرنے کے لیے ایک خوبصورت بندوبست کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ نیکی وہ جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ میری نیکی اللہ کو پسند آئی کہ نہیں آئی، اور کوئی توبہ کرے تو اس کی علامت کیا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جس نیکی کے بعد متصل دوسری نیکی کا موقع مل جائے سمجھو کہ پہلی قبول ہو گئی ہے، اور جس توبہ کے بعد گناہ سے انسان روٹھ جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، سمجھو کہ توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ توبہ کے بعد گناہ نہ چھوٹے تو سمجھو اللہ کو تیری توبہ ابھی تک پسند نہیں آئی، اور نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کے لیے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تو سمجھو کوئی خلل گڑبڑ ضرور ہے کہ تجھے دوسری نیکی کی ہمت نہیں ملی، شاید پہلی قبول نہ ہوئی ہو۔ تو جس نیکی کے بعد دوسری نیکی ہاتھ آ جائے سمجھو اللہ نے پہلی قبول کر لی ہے۔ تو اس مسجد کو بنانے کے بعد آپ لوگ، آپ تو جتنے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کا کوئی خطرہ نہیں، آپ تو بالکل ایسے ماحول کے اندر آپ ٹھیک ٹھاک ایمان لے کر یہاں پہنچے ہیں کہ بڑے سے بڑا ڈاکو بھی اندر جا کے کچھ نہیں نقصان دے سکتا۔ البتہ نئی جو روشنی والے لوگ ہیں نا، اسے لوگ نئی روشنی کہتے ہیں، لیکن جو روشنی کملی والے سے دور کر دے وہ روشنی کب ہے؟ وہ تو اندھیرا ہے، ظالم اندھیرا۔ تو یہ نئے اندھیرے میں اترنے والے جو لوگ ہیں ان کی راہیں روشن کرو تاکہ وہ لوگ اسلام کے داعی بن جائیں، اسلام کے مفکر بن جائیں، اسلام کے مبلغ بن جائیں، قرآن کے حافظ بن جائیں، حدیث کے حافظ بن جائیں، دین حق کے پیغام لے کر گھر گھر پھرنے کا حوصلہ لے کر چراغ بدست پھریں، اور جس مارکے میں داخل ہوں گناہ بھاگ جائے، نیکیاں مسکرا جائیں۔ یہ آپ کا ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو یہ مرتبہ دیں۔ خداوند تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس ملک میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے اور اپنے درمیان موضوع عنوان بنایا تھا اس کا ترجمہ سنیں تو میں آپ ختم کر دوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ پڑو، جدائیاں نہ ڈالو، ٹکڑوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم ٹکڑوں میں بٹنے سے بچ جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم جدا جدا ٹکڑے نہ بن جاؤ۔ جمہور مفسرین کا فیصلہ ہے کہ رسی سے مراد قرآن عظیم۔ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ رسی سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اللہ ایمان والوں کو فرماتا ہے کہ جو رسی میں نے آپ کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے قرآن عظیم کو رسی سے تشبیہ دی، اور رسی کے دو سرے ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ایسی بھی کوئی رسی ہے جس کا سرا ایک اور دوسرا ہو ہی نہ، وہ رسی نہیں، رسی کے دو سرے ہوتے۔ قرآن کو رسی سے تشبیہ دی اور رسی کے دو سرے ہوتے ہیں۔ آج یہ سوچنا ہوگا کہ پہلا سرا کہاں ہے اور دوسرا کہاں ہے، اور ہم نے اس رسی کو پکڑنا ہے، پہلے سرے سے پکڑنا ہے، دوسرے سرے سے پکڑنا ہے، یا درمیان سے پکڑنا ہے۔ اس رسی کو ہمیں پکڑنا ہوگا، تو پکڑنا کہاں سے ہے؟ تو یہ رسی اس کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس رسی کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پکڑ رکھا ہے اس کے متعلق حکم ہے کہ تم پکڑو مضبوطی سے، درمیان میں تم آ جاؤ، تم درمیان سے پکڑ لو مضبوطی سے، تاکہ اگر آگے نظر آئے تو خدا نظر آئے اور پیچھے مصطفیٰ پشت پناہ ہوں، اور نبی کی طرف نظر جائے تو نبی رہنما ہو، خدا پشت پناہ ہو۔ تو گویا ایک طرف خدا اور ایک طرف مصطفیٰ، درمیان میں امت محمدیہ، تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ پکڑنے والے جو ہیں نا، یہ جن کو حکم ہے انسان، یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔
ایک وہ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں اور پکڑتے نہیں، ایک وہ ہیں کہ ہاتھ رکھ لیا ہے مگر پکڑا نہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے پکڑ لیا اور مرتے دم تک پکڑ کے ہی رکھا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے صرف دیکھا ہے پکڑا نہیں، جنہوں نے دیکھا رسی کو پکڑا نہیں، یہ سب کے سب کافر ہو گئے، یہ سب۔ اور جنہوں نے صرف ہاتھ رکھا ہے اور مضبوط نہیں کیا، یہ سب منافق ہیں۔ سمجھے آپ؟ جنہوں نے ہاتھ رکھا مضبوط نہیں پکڑا، یہ سب منافق ہیں، اور جنہوں نے پکڑ لیا اور مضبوط تھام لیا، یہ سب مومن ہیں۔ ان ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا تم مضبوطی سے پکڑ رکھنا، اس لیے کہ جب کھینچنے والا کوئی کھینچے گا تو ایسا نہ ہو کہ رسی ڈھیلی ہو تو رسی چلتی رہے تم وہیں رہ جاؤ۔ مضبوطی سے پکڑنا، اس لیے کہ کھینچنے والے ہم دو ہوں گے۔ رسی اگر تیرے ہاتھ میں رہی، رسی تیرے ہاتھ میں رہی تو جب میں کھینچوں گا نبی پشت پناہ ہوگا، چلتے آؤ گے، اور جب نبی کھینچے گا میری رحمت ساتھ ہوگی، چلتے رہو گے۔ اور اگر گرفت کمزور رہی تو جہاں رہو گے وہیں کھڑے رہو گے، رسی چلتی رہے گی۔ اب اپنے دل و دماغ سے پوچھو کہ رسی کتنی مضبوط ہے، ہم رسی کے ساتھ چل رہے ہیں یا رسی تنہا چل رہی ہے اور ہم جہاں ہیں وہیں ہیں؟ جس نے رسی کو مضبوط پکڑ لیا کامیاب ہو گیا۔ رسی کھچتی چلی جاتی ہے، کھینچتا کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اور جب رسی کھچتی ہے تو عرش سے آواز آتی ہے داعین اللہ، داعین اللہ۔ داعین اللہ نے رسی کھینچی، جس نے پکڑی دوڑتا ہوا چلا گیا، اور جب آنکھ کھلی تو جناب محمد الرسول اللہ کے قدم نظر آئے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، اسی کو در خدا مل گیا جو حضور مصطفیٰ مقبول ہو گیا۔ سو اس بنا پر اس بنیادی نقطے پر توجہ مرکوز فرمانے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ رسی جدھر سے روکے گی رک جائیں گے، اور جدھر ہمیں لے چلے گی چلتے رہیں گے۔ جو اللہ نے جس سے منع فرمایا رک جاؤ، جس پر چلنے کا حکم فرمایا چل پڑو، جدھر سے نبی پاک نے روکا ہے رک جاؤ، اور جدھر چلنے کو حکم فرمایا بے سوچے بغیر نتیجہ دیکھے چلتے رہو۔ اسی میں عظمت ہے، اسی میں خیر ہے۔ جب تک رسول اللہ کے فرمان کے مطابق امت چلتی رہی، دین کا علم کائنات کے سینے پر لہراتا رہا ہے۔ اور جب سے سلسلہ کمزور ہوا، آپ تو سب تاریخ سے واقف لوگ ہیں، یہ ایسی محفل نہیں کہ جس محفل میں کوئی بھی کسی چیز سے واقف نہ ہو۔ یہ سب شعور اور علم، دیانت اور فقاہت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اسپین میں کتنا عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں کی مساجد کا کیا سلسلہ رہا، اب کیا سلسلہ ہے؟ جہاں ساری عمر تکبیرات کا سلسلہ جاری رہا، 800 سال نمازیں پڑھی گئیں، 800 سال اذان کی صدائیں گونجی ہیں، 800 سال قرآن عظیم سنایا گیا، 800 سال قرآن عظیم پڑھایا گیا، 800 سال ان مسجد کے چپے چپے پر انچ انچ پر اندازہ کر کے ناپ تول کے لوگوں نے سجدے کیے ہیں۔ 800 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں سجدوں سے زمین خالی نہیں رہی، اور آج وہی مسجدیں گھوڑوں کا استبل بنی ہوئی ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے رسی کو ڈھیلا کر دیا تھا، احکام کی پابندی کا سلسلہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنا کر آپ فارغ البال ہو گئے، فارغ الذمہ ہو گئے؟ مسجد بنانے کے بعد اب آپ پر ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی تعمیر کے بعد اس کی آبادی کی ذمہ داری، اور بچوں کو مسجد میں لا کر مسجد کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری۔ آپ نے تو اپنے سر بڑا بوجھ لے لیا ہے، اور اس کو اتارنے کے لیے کامل ایمان، کامل یقین اور توحید باری سے رابطہ، رسالت محمدی سے فیض یافتہ لوگ اس سلسلے میں باقاعدہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے دوستو کہ آپ کا تو کوئی خطرہ نہیں، حفظ کا سلسلہ شروع کرو، ترجمہ قرآن پاک کا سلسلہ شروع کرو، عربی میں بھی ترجمہ پڑھاؤ، عربی زبان میں بھی بچوں کو علم پہنچاؤ، اردو میں بھی علم پہنچاؤ، انگلش میں بھی علم تقسیم کرو، تاکہ اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے جب باہر کھلی فضا میں جائیں تو وہ اس ملک کی زبان میں اللہ کا پیغام جب سنائیں گے تو سننے والے جلدی قبول کر لیں گے۔
مجھے اور آپ کو دیکھ کر شاید یہ لوگ قریب نہ آئیں، لیکن یہ لوگ اس کلچر میں پروان چڑھنے والوں کو جب دیکھیں گے تو ان کی زبان، انہی کا اسلوب، انہی کا دستور، انہی کے پروگرام اور انہی کے تہذیب و تمدن میں پروان چڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھ کر انگلش میں تفسیر بیان کرے گا تو سینکڑوں بچوں کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ضرور بھیجو، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ضرور بھیجو، لیکن ایمان دے کر بھیجو، قرآن ہاتھ میں دے کر بھیجو، محبت رسول کا چراغ ہاتھ میں دے کر بھیجو۔ قدم 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 اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت خوبصورت کسی نے بات کہی کہ اس دنیا میں اندھیرا بڑا، اتنا اندھیرا ہے کہ جدھر نظر جائے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو جب اندھیرا ہو تو بڑے بڑے دانشور بھی ٹٹول کے جگہ پاؤں سنبھال کے جگہ ٹٹول کے قدم بڑھاتے ہیں، یوں کھلے رفتار سے نہیں چلتے، اس لیے کہ اندھیرا ہے۔ تو جب آنکھوں والا بھی اندھیرے میں رک جائے تو اندھے کا تو خیر معاملہ ہی جدا ہے، اس لیے قدم قدم پر اندھیرے ہیں، اور یہاں قرآن کا چراغ لے کر چلنا ہوگا، ایمان کا چراغ لے کر چلنا ہوگا، سنت رسول کا چراغ لے کر چلنا ہوگا، صدیق اکبر کی صداقت کا چراغ لے کر چلنا ہوگا، ابو ذر غفاری کے سجدوں کا چراغ لے کر چلنا ہوگا، بایزید بستامی کے تقوی کا چراغ لے کر چلنا ہوگا، علی المرتضیٰ کے رکوع کی کیفیت کا نور لے کر چلنا ہوگا، عمر فاروق کی عدالت کا نور لے کر چلنا ہوگا، دین کی صداقتوں کا چراغ لے کر چلنا ہوگا، تاکہ جدھر جاؤ دائیں دیکھو تو نور حق ساتھ ہو، پیچھے مڑو تو نور حق ساتھ ہو، آگے بڑھو تو نور حق کے جلوے ساتھ ہوں، نور حق اور جمال محمدی آپ کی رہنمائی کرے۔ جدھر چلتے جاؤ عورت کی طرف نظر اٹھے تو جھک جانی چاہیے، مرد کی طرف نظر جائے تو وہ عبرت کی نظر ہو، دعوت کی نظر ہو، پیغام کی نظر ہو، سلام کی نظر ہو، اور مومن ملے تو السلام علیکم کہہ دو کہ تم ہی رحمت کے مستحق ہو۔ اور آج کل ہم نے جو دستور بنا لیا ہے صرف اس طرح ہاتھ کا اشارہ، یہ غیر مشروع ہے دوستو، شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شریعت کی اہمیت یہ ہے کہ مومن ملے تو پہلی ملاقات میں کہہ دو السلام علیکم، معنی یہ ہے تم جیسے بھی ہو، اس وقت درست ہو کہ نہیں، تیرے کپڑے گندے ہیں یا صاف، تم نمازی ہو کہ بے نماز، تم نے غسل کیا ہے یا نہیں، تم بھوکے ہو یا سیر ہو، تم جس حال میں ہو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو۔ سننے والا جب دیکھتا ہے کہ اس نے خدا کی رحمت کی دعوت دی ہے، مجھ پر رحمتوں کے نزول کی دعائیں مانگی ہیں، تو وہ جذبہ یا قوت سے شعار اسلامی کی مروت میں فوراً بول پڑتا ہے وعلیکم السلام، مجھ پر رحمت حق کے نزول کی دعائیں مانگنے والے جیسی مجھ پر نازل ہوئی اس سے دگنی تو تم پر بھی نازل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا مومن ملے تو فوراً مسافہ کر لیا کرو، اس لیے کہ اس سبابہ انگلی، شہادت انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ایک رگ ایسی ہے کہ جس کا براہ راست دل سے تعلق ہے۔ جب مومن ہاتھ ملاتے ہیں دو تو وہ رگ پر جب دباؤ پڑتا ہے تو دل کو اثر ہوتا ہے، اور جب دل کو اثر ہونے لگے تو محبت جنم لیتی ہے، محبت جنم لیتی ہے، پیار ابھرتا ہے، تو دل میں جو شبہات، گناہ یا رنجش یا شک و شبہ یا خف کی ناراضگی ہو تو وہ مسافہ کرنے سے اگر ساری ختم نہیں ہوتی تو کم از کم اس کے جذبات ضرور کم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے اسلامی دستور۔ اور سچ پوچھو، اب میں آخری باتیں کر رہا ہوں، تقریر میں نے نہیں کی، پھر کبھی موقع ملے گا تو کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں صرف دعا سے پہلے فضا ہموار کرنے کے لیے التجا سب کی اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے فضا ہموار کر رہا ہوں کہ آپ خود غور فرمائیں کہ یہاں کتنے مسلمان ہیں، اس مسجد میں نہیں، اس پورے ملک میں 20 لاکھ سے تو زائد ہے نا؟ میں غلط کیا ہوں؟ 20 لاکھ سے زائد ہیں۔ ہر آدمی، ہر نوجوان لڑکی، انگریز نوجوان لڑکی کو پیغام حق سنائے، مانے یا نہ مانے، ہر نوجوان لڑکا نوجوان لڑکے کو اللہ کا پیغام پہنچائے، ہر بوڑھا بوڑھے تک پیغام حق پہنچائے۔ تو کیا سمجھتے ہو 20 لاکھ زبانیں پورا سال چلتی رہیں ذکر حق، نعت رسول، ذکر حق، پیغام اسلام پہنچانے میں 20 لاکھ زبانیں روز کھلیں، تو مہینے میں 50 آدمی بھی مسلمان ہونے لگیں تو سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم ہی دیوار ہیں خود راہ میں اپنی، ورنہ
ہم جو بدلیں تو زمانے کو بدل سکتے ہیں۔ دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی ذات پر تنقید کرو۔ آنکھیں تو وہ ملی ہیں جو دوسرے کو دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی۔ یہ زبان بھی جب بولتی ہے تو آواز ادھر جاتی ہے، اپنی طرف نہیں آتی۔ یہ ہاتھ بھی جب اٹھتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں، اپنی طرف نہیں آتے۔ یہ قدم بھی اٹھتے ہیں تو دوسری طرف لے جاتے ہیں، اپنی طرف نہیں آتے۔ تو وہ آنکھیں پیدا کرو جو دوسرے کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کا ملاحظہ کرنا شروع ہو جائیں، اور جب دوسرے پر اعتراض کرو تو دیکھ لیا کرو کہ جس بات پر میں انگشت نمائی کر رہا ہوں یہ عیب مجھ میں تو نہیں۔ اگر اپنے میں ہے تو پھر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع تمہیں میسر نہیں آئے گا۔ اور پھر کسی کو کہنا بھی ہو کہ تم میں یہ قصور ہے تو اسے یوں کہنا کہ تم نے یہ خطا کیا، توبہ کر۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ آہستگی سے ہر آدمی تسلیم کر لے۔ محبت سے بٹھاؤ، محبت سے بٹھاؤ۔ بلکہ مجھے تو ایک فقیر کی بات یاد ہے کہ کسی کے جرم کو اپنے ذمہ لگا لیا کرو کہ بھیا یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، بتاؤ بچنے کا طریقہ کیا ہے۔